ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں۔ ان مثالوں میں مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور مکڑی کا بھی آتا ہے۔ تو بعض لوگ جن کا مطلب یا مقصد یا غرض قرآن سے کوئی سبق حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن میں اور کیا آتا ہے یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم کوئی شوشہ اٹھا سکتے ہیں، یا یہ کہ ان میں کوئی کمی یا خامی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو کوئی خاص ایسی چیز ہے نہیں، اور یہ ایسا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس میں مکھی اور مکڑی اور ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اس موقع پر ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اتنی چھوٹی باتیں کیوں کی اللہ نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے مزید کسی اور چھوٹی چیز کی ہو، کیونکہ مثال بیان کرنے کا اصل مقصد بات سمجھانا ہے، وہ چیز مقصود نہیں ہے۔ اگر مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے یا مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے تو بات مکھی یا مکڑی کی نہیں ہو رہی، بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے، اس مثال سے کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے۔ تو تم توجہ رکھو اصل مقصد پر، نہ کہ چیزوں پر۔ سورۃ الروم آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان کی گئی ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ لیکن ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہی جو حق کا طالب ہو، وہی جو ہدایت چاہتا ہو۔ اب یہ مکھی کی مثال کہاں بیان کی گئی؟ سورۃ الحج آیت 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، ان الذین، یقیناً وہ ہستیاں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے کیوں نہ ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ غور و فکر کرتے کہ اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی ہر چیز بنائی، اور باقی لوگوں کا حال یہ ہے، دیگر معبودوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں مل کے سارے بنا سکتے۔ تو یہاں انہیں سمجھنے کی ضرورت تھی کیا چیز؟ اللہ کی عظمت۔ لیکن انہوں نے اصل سبق حاصل کرنے کی بجائے کس بات پر اعتراض کر دیا کہ اوہو یہ مکھی کا لفظ کیوں آ گیا یہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کو چھوڑ کے اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے کے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے کوئی چیز نہیں روکتی، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی بات کرے، فما فوقها، یا کوئی چیز اس سے بھی بڑھ کر ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو۔ اور فوقہ کا ایک معنی کیا ہے؟ جو مچھر کے اوپر ہو۔ اور قرآن کی جو حکمتیں ہیں اور قرآن کے جو معجزات ہیں وہ دن بدن جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنے ہی معجزات اس کے اور کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو لیٹلی سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ مچھر کے پر کے اوپر ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کا پورا ریسپریٹری سسٹم ہوتا ہے اور لائف کے جتنے بھی سسٹم کام کرتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا۔ یعنی آپ یوں کہیں جیسے مچھر کی جوں ہوتی، مچھر کا پر نہیں ہم کو نظر آتا صحیح، تو اس کے اوپر جو چھوٹا سا حقیر سا کیڑا ہے وہ کس کو دکھے گا؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کا ذکر کرے یا پھر اس کے اوپر جو چیز چمٹی بیٹھی ہے اس کا ذکر کرے، اس سے بھی چھوٹی چیز کا ذکر کرے، کیونکہ اصل مقصود تو بات سمجھانا ہے. اگر کوئی بات مچھر کے ذکر سے سمجھ آئے تو مچھر بھی کوئی معمولی چیز نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو مچھر کہاں کوئی چھوٹی چیز ہے. مچھر کے جو کام ہے اور مچھر کی جو ساخت ہے اس پر آپ جتنا بھی غور کریں کم ہے. انشاءاللہ لیسن کے بعد آخر میں تھوڑی سی تفصیل کا ذکر کروں گی اگر وقت ہوا، ورنہ بعد میں صحیح. آپ کو معلوم ہے کہ نمرود جیسے بادشاہ کی وفات کیسے ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اس کی اپنی موت مچھر کے ناک میں چلے جانے سے واقع ہوئی. تو مچھر جو بظاہر چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے انسان کو بسا اوقات کتنا زچ کر دیتا ہے. یہاں تو آپ کو تجربہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی کسی جگہ پر آپ پارک وغیرہ میں ہو تو بعض اوقات ایک چھوٹا سا مچھر ایسے ایسے پاؤں کو کاٹتا ہے اور جب آپ اس کو اڑاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، اور پھر آپ تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ آ جاتا ہے اور پھر آپ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اس کو کچھ کرنے کی وجہ پہ. تو مچھر دیکھنے میں سائز میں چھوٹا ہے لیکن اس کے جو کام ہے اور اس کی جو پھرتی ہے اور اس کی جو ساخت ہے وہ معمولی نہیں ہے. اور بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی بات کے بیان کرنے میں، حق کو واضح کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ مثال حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے. قرآن مجید میں جو بھی بات بیان ہوئی ہے وہ بالکل سچ ہے، لا ریب فیہ ہے، اور ان کے رب کی طرف سے آئی ہے. یعنی ایمان والے مثال کو سمجھ جاتے ہیں، مقصد سمجھ جاتے ہیں. لیکن جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ العنکبوت آیت 43 میں فرماتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں، صرف علم رکھنے والے ہی مثالیں سمجھتے ہیں. بعض اسکالرز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے اگر ان کو قرآن کی کوئی مثال سمجھ نہ آتی. کیوں روتے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری مثالوں کو صرف علم والے سمجھتے ہیں، اور اگر ہمیں مثال سمجھ نہیں آ رہی تو ہم علم والے نہیں. اب علم والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کی بنا پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا. کس کو؟ انسان کو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک علم کی اہمیت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے. تو ہمیشہ مسلمانوں کے اندر عزت اور وقار کا ایک سمبل رہا ہے نالج. لیکن جب لوگوں کے اندر ایمان کمزور ہوا اور دنیا مطلوب ہوئی تو پھر علم والوں کی قدر نہ رہی، اور اس کے مقابلے میں کس کی قدر ہو گئی زیادہ؟ مال کی یا مال والوں کی. تو جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں،